سی سی ڈی کا ایک بڑا اچھا موٹو ہے. سی سی ڈی اس وقت سیسا پلائی دیوار ہے. ابھی گزشتہ روز بھی 2 مارے گئے ہیں لاہور میں بھی. تو یہ ان کا ایک واضح پیغام ہے کہ اگر پولیس پر کوئی فائرنگ کرے گا تو وہ پھر قبر میں ہو. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں نے کنٹرول کرنی ہے ہر حال میں. سب سے پہلے یہ دشمنیاں ختم کروانی چاہیے کہ پولیس آپریشنل پولیس اگر چاہے تو یہ دشمنیاں فوری ختم کروا سکتی ہے. پولیس افسران کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو دشمنی کو بڑھاوا دیں کہ یہ تو دشمنی بڑھا رہی ہے جو پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں اور پولیس افسران ہیں. ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھلروان برملا کہہ چکے ہیں کہ اگر پولیس چاہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک پولیس نہیں چاہ رہی بلکہ پنجاب کی جتنی بھی بڑی دشمنی ہے کنٹرول ہو اور قتل و غارت رکے. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سہیل ظفر چٹھا جیسا آفیسر اگر وہ چاہیں تو 1 ہفتے میں پورے پنجاب کی صلح ہو سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شیراز نثار صاحب جن کا کرائم کی بیٹ پہ بہت عبور ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو پنجاب میں اس وقت سی سی ڈی کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، سی سی ڈی اپنا کس طرح کام کر رہی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سی سی ڈی جو ہے اس وقت لاہور کی دشمنیاں ختم کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. جی شیراز صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شیراز صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سی سی ڈی اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اسی سال 2025 میں آپریشنل ہوا ہے، آج سے 3 مہینے پہلے. اور 3 مہینے میں سینکڑوں افراد جو ہیں وہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں. اور یہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں یہ بتایا اور سی سی ڈی کو اپریشیٹ کیا، اور موجودہ جو بجٹ ہے اس میں بھی 2 ارب روپے 200 ارب روپے جو ہیں وہ سی سی ڈی کے رکھے گئے ہیں. تو انہوں نے خود بھی تعریف کی ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ سپروین کر رہے ہیں، اور جو ایڈیشنل آئی جی ہیں سہیل ظفر چٹھا وہ اس کے باقاعدہ نومینیٹڈ جو ہے وہ سربراہ ہیں. باقی ان کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور سی سی ڈی کا ایک بڑا اچھا موٹو ہے. جس طرح بیرون ممالک میں جو کامیاب ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ جو ہے اس کے خلاف سی سی ڈی اس وقت سیسا پلائی دیوار ہے. اور جتنے بھی پولیس مقابلے ہوئے ہیں وہ سارے جرائم پیشہ ہی تھے، ریکارڈ یافتہ ملزم تھے. ابھی گزشتہ روز بھی 2 مارے گئے ہیں لاہور میں بھی. تو یہ ان کا ایک واضح پیغام ہے کہ جرائم پیشہ جو ہے اور خاص کر جو پولیس آرڈر 2002 میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پولیس پر کوئی فائرنگ کرے گا تو وہ پھر قبر میں ہوگا، وہ جیل میں نہیں جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. اور سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے. شیراز صاحب مجھے سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے، سب تعریف بھی کریں. لاہور کی دشمنیاں جو اتنے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، جیسے ٹیپو ٹرک والا ہے، تیفی بٹ کے حوالے سے ہے، پچھلے دنوں مرڈرز بھی ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا سی سی ڈی ان کی بھی مطلب صلح کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکے گی؟ سائمہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میری ابھی 2 روز پہلے جو آفتاب پھلروان ہیں ایس پی سی سی ڈی ان سے میری ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ آپریشنل پولیس اگر چاہے تو یہ فوری صلح ہو سکتی ہے. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. سابق ایک سی سی پی لاہور تھے کیپٹن امین ونس، بالکل آئی جی پنجاب نے جو سابق آئی جی تھے انہوں نے کہا کیپٹن امین ونس کو کہ یہ دشمنیاں ختم کروائیں. اور لاہور کی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں 3 ایسی دشمنیاں کیپٹن امین ونس نے ختم کروائیں 24 گھنٹوں میں، جن کے سینکڑوں افراد جو ہیں وہ قتل ہو چکے تھے. تو جب پولیس چاہے شیخ رحیل اصغر کی ایک دشمنی تھی اس میں بھی درجنوں افراد مرڈر ہو چکے تھے، وہ بھی ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے 24 گھنٹے میں صلح کرنی ہے تو وہ ہوئی. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں نے کنٹرول کرنی ہے ہر حال میں، تو سب سے پہلے یہ دشمنیاں ختم کروانی چاہیے. اور پولیس اگر چاہے جس طرح سی سی ڈی کے ایس پی نے خود کہا ہے کہ پولیس آپریشنل پولیس اگر چاہے تو یہ دشمنیاں فوری ختم کروا سکتی ہے. شیراز صاحب اکثر لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سی سی ڈی بنائی اس لیے تو نہیں گئی ہے کہ لوگوں کی جو دشمنیاں اس میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کے دشمنوں کو خود ختم کرے. دیکھیں اگر سی سی ڈی اس لیے بھی بنائی گئی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. جو سہیل ظفر چٹھا جو ایڈیشنل آئی جی ہیں اس وقت وہ بیرون ملک میں ہیں اپنی کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے. انہوں نے آئی جی پنجاب اور باقی ایک ٹیم کے ساتھ مل کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو بریفنگ دی اس کے بعد سی سی ڈی کو باقاعدہ آپریشنل کیا گیا اور اسمبلی سے اسے قانون پاس کروایا گیا. اور اس قانون میں یہ واضح طور پر لکھا ہے
کہ سی آئی اے اور او سی یو اب کام نہیں کرے گی, سی سی ڈی کرے گی. اچھا. تو میں نے یہ آفتاب پھلروان صاحب سے سوال بھی کیا کہ او سی یو اور سی آئی اے تو بڑا اچھا کام کر رہی تھی, تو پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ اب جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں, پہلے یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو اٹھا کے لایا جاتا تھا, ان پہ جھوٹے مقدمات بھی درج کر لیے جاتے تھے. جس طرح ایک شکیل بٹ سی آئی اے میں ایک سب انسپیکٹر ہے, اس نے ایک بہاولپور کا نوجوان اٹھایا رقم لین دین کے معاملے میں, تو لاہور داتا صاحب تھانے میں اس کا مقدمہ درج کروایا 1 کلو چرس کا. تو وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے سابقہ ذیشان اصغر, انہوں نے نہ صرف وہ فوری پرچہ خارج کیا بلکہ محکمہ انکوائری کا بھی کہا. تو اس طرح جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا ٹیپو ٹرکا والا اور تیفی بٹ کی دشمنی, بالکل دیکھیں ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں, ہم 29 سال سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جب یہ دشمنی شروع ہوئی تو پولیس اور ان دونوں گروپس کے جو ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کے گھر کا چولہا جو ہے وہ اس دشمنی سے چلتا ہے, انہوں نے آج تک یہ صلح نہیں ہونے دی. بالکل. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ صلح جو ہے وہ پولیس اگر چاہے تو نہ ہو سکے. اب میں آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ شیراز صاحب پہلے آپ مجھے یہ تفصیل بتائیں کہ یہ دشمنی ہوئی کیسے تھی. بڑا اچھا سوال آپ نے ریلیٹ کیا ہے کہ 1994 میں بلا ٹرکاں والا کا قتل کیا جاتا ہے. اچھا. لیکن اس سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا, یہ 2 بھائی تھے جو اندرون لوہاری کے رہائشی تھے اور بلا ٹرکاں والا کے پاس اس کے ملازم تھے, اور ٹیپو ٹرکاں والا جو بلا ٹرکاں والے کا بیٹے تھا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا. ایک قتل ہوا جس کے بعد ٹیپو اور حنیفہ بابا یہ تینوں جیل میں گئے. بلا ٹرکاں والا نے اپنے بیٹے کی ضمانت کروا لی 2 مہینے میں, لیکن حنیفہ اور بابا وہ دونوں جیل میں رہے. جب وہ باہر آئے تو پھر وہ ٹیپو کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے دوری اختیار کی. اس کے بعد ایک اور بھی واقعات ہوئے, بڑے ایسے واقعات ہوئے. یہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق جو آج مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا, برملا بتایا بھی کہ وہ خود بھی بلا ٹرکاں والے کے پاس گئے. اچھا. اور ٹیپو اور اس کے والد کو یہ کہا کہ حنیفہ بابا آپ کے بچے ہیں, ہمارے محلے دار ہیں, ان کو معاف کر دیا جائے. لیکن بلا ٹرکاں والا نے ان کو معاف نہیں کیا. وہ دونوں بھائی وہ جا کے بھولا سنیارا جس نے اس وقت لنڈی کوتل میں اپنا ایک ڈیرا بنا رکھا تھا جہاں پر پورے پنجاب کے اشتہاری جو ہیں وہ وہاں جا کر پناہ لیتے تھے, حنیفہ اور بابا وہاں پہ چلے گئے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 1994 میں بلا ٹرکاں والا جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اپنے گھر کے قریب. وہ جو مقدمہ درج ہوتا ہے اب اس میں ایف آئی آر سے لے کے چلان تک تیفی بٹ کا کوئی نام نہیں ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والے کو اگر پتا ہوتا کہ اس کے باپ کو تیفی بٹ نے قتل کروایا تو وہ اس کو نامزد نہ کرتا یا بعد میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس کو نامزد نہ کرواتا. بالکل. چونکہ آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتا رہا ہوں کہ اصل جو قاتل تھے وہ سیالکوٹ کے 3 تھے شوٹر. اس میں تھا ایک شکیلا کسائی تھا, ایک اس کا ساتھی افریدی تھا جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا, اور ان کے ساتھ ایک اور ان کا ساتھی تھا, جبکہ بی جو ٹیم تھی اس میں حنیفہ بابا بھی شامل تھے کہ اگر ان سے نہ ہوا تو ہم ماریں گے, چونکہ ان کی دشمنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی. اب 1994 میں جب قتل ہوتا ہے بلا ٹرکاں والا, تیفی بٹ اس وقت لاہور میں موجود تھا. اس نے نہ صرف بھائی پہلوان بلکہ بچو پہلوان اور ٹیپو ٹرکاں والا ان تینوں سے افسوس بھی کیا. اور یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اگر تیفی بٹ نے قتل کروایا ہوتا تو وہ لاہور میں موجود ہوتا, وہ باہر ہوتا, جس طرح ہمارا کلچر ہے یہاں پہ. اس کے باوجود ٹیپو نے اس کو نامزد نہیں کیا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یو آر ویری پروفیشنل جرنلسٹ, از اٹ پاسبل کہ ٹیپو کے باپ کو قتل کروائے تیفی بٹ اور اس کو نامزد نہ کیا جائے, نہ ہی کسی سپلیمنٹری اسٹیٹ میں اس کو لایا جائے؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ٹیپو کے پاس بیٹھنے والے تھے, جو پولیس افسران اور اس کے جو قریبی دوست تھے, جو اپنے مفاد کی خاطر ٹیپو کو اٹھاتے رہے اور یہ کہتے رہے. اب تیفی بٹ نے جب اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں میں یہ بات کی تو اس نے یہ کہا کہ 1997 تک اس کا حنیفہ بابے سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. پھر اس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ 1997 میں ملک احسان نامی ایک کریکٹر ہے جو پہلے بلا ٹرکاں والا کے ساتھ تھا, پھر تیفی بٹ کے ساتھ ہو گیا, آج کل پھر اس کی صلح جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا گروپ سے ہو گئی ہے دوبارہ.
ملک احسان حنیفہ اور بابا کو دبئی لے کر گیا اور تیفی بٹ سے ملاقات کروائی 1997 میں. اچھا. جبکہ بلا ٹرکاں والا جو ہے وہ قتل ہوا 1994 میں. تو تیفی بٹ کا رابطہ ان سے 1997 میں ہوتا ہے. اچھا. تو اس قتل کا پولیس افسران نے بھی خود کہا ہے کہ اس قتل کا تیفی بٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کی جو دشمنی کا آغاز ہے، آغاز ہی غلط ہے. ایک غلط فہمی کس نے ڈالی؟ پولیس افسران نے، جو اس وقت کے پولیس افسر تھے اور جو پاس بیٹھنے والے دوست تھے جن کو ذاتی مفاد تھا، انہوں نے دشمنی بڑھائی. پولیس نہیں چاہتی کہ اس قصے کو اب ختم کیا جائے اور ان کی صلح ہو. دیکھیں جس طرح ایس پی سی سی ٹی نے واضح میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے آفتاب پھلروان نے کہ اگر پولیس چاہے، اس کا مطلب ہے کہ پولیس ابھی تک چاہ نہیں رہی. اس سے پولیس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بہت سا فائدہ. جس طرح اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹیپو ٹرکا والا کی دشمنی بڑی کیسے. ایوان عدل میں آپ کو یاد ہوگا ہم اکٹھے کام کرتے تھے، جب فائرنگ ہوئی بالکل یاد. تو ٹیپو ٹرکا والا زخمی ہوا اور اس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. ایسے تو جب عتیق سندھو ایس ایچ او تھے اس وقت گوال منڈی میں، جو بعد میں ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے آن دی ریکارڈ بتایا اچھا کہ ٹیپو ٹرکا والا کا جب سٹیٹمنٹ لیا گیا میو ہاسپٹل جا کر، تو اس نے یہ کہا کہ میں نامعلوم افراد پہ مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں چونکہ مجھے نہیں پتا فائرنگ کس نے کی ہے. تو چودھری شفقات جو اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے وہ خود گئے. یہ عتیق سندھو نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے جا کے وہ سٹیٹمنٹ پھاڑ دی، چونکہ وہ ٹیپو ٹرکا والا کے چچا بنے ہوئے تھے. انہوں نے اس مقدمے میں، ایوان عدل والے مقدمے میں نامزد کیا تیفی بٹ کو، گوگی بٹ کو، عابد باکسر کو اور شفقت عرف بگا بٹ کو. نامزد کروانے کے بعد اسی ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے گلبرگ تھانے میں بیٹھ کے ان سب کو بلوایا اور ان کو بعد میں بے گناہ بھی کیا، چونکہ وہ بے گناہ تھے. اس مقدمے میں صرف عابد باکسر جو ہے، جو سابق انسپیکٹر ہے، وہ جیل میں رہا 1.5 سال تک. اب جن بندوں کو نامزد کروایا گیا اور وہ تفتیش انہوں نے بھگتی، بعد میں بے گناہ بھی ہوئے، تو ان کے ذہن میں تو یہ آیا ہوگا یہ مقدمہ ٹیپو نے کروایا ہے. لیکن عتیق سندھو جو ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ مقدمہ چودھری شفقات نے کروایا ہے. اب وہی چودھری شفقات جو ہے وہ نوری نت گروپ کے 5 افراد قتل ہوتے ہیں لکشمی چوک میں. اب اس میں وہ ٹیپو کو نامزد کروا دیتا ہے اور ٹیپو سے یہ کہتا ہے، یہ ٹیپو کے خاندان کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ تم اس مقدمے میں، پہلے چچا بنا ہوا تھا لیکن اس مقدمے میں خود رکھوا دیا، بعد میں ٹیپو بھی بری ہوا. اچھا. اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ پولیس افسران ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ تمام افسانی کی خاطر. ابھی ایک کریکٹر ایسا ہے شکیل بٹ، اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب کانسٹیبل تھا تو اس وقت وہ ٹیپو ٹرکا والے کا بھائی بنا ہوا تھا. اچھا. لاہور ایئرپورٹ پر جب 2010 میں ٹیپو ٹرکا والا قتل ہوتا ہے تو وہاں پر موجود تھا شکیل بٹ، اور جو خرم میاں خرم جسے عمر قید کی سزا ہوئی ہے وہ آج جیل میں ہے، اس کو پکڑا بھی شکیل بٹ نے. اس کے بعد جب بلاج قتل ہوتا ہے تو اس وقت بھی شکیل بٹ پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد جب احسن شاہ پکڑا جاتا ہے تو شکیل بٹ پکڑنے جاتا ہے. احسن شاہ کا جو مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے شاد باغ میں تو شکیل بٹ کرتا ہے. اس میں شکیل بٹ کی سربراہی میں ٹیم جاتی ہے، احسن شاہ مارا جاتا ہے. تو اس میں یہ بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ پولیس افسران کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو دشمنی کو بڑھاوا دیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح آفتاب پھلروان نے بڑی واضح بات کی ہے کہ اگر پولیس افسران چاہیں، لاہور کی خاص کر سی سی پی لاہور بلازدی کمیانہ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، اگر وہ چاہیں تو لاہور کی ساری دشمنیاں نہیں بلکہ پورے پنجاب کی دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کے ساتھ، فورسز کے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتا. تو پھر کیوں ایسا انیشیٹو نہیں لیا جاتا؟ جس طرح ہم نے مثال دی کیپٹن امین وین جو سی پی لاہور تھے اور سابق آئی جی نے 3 بڑی دشمنیاں 24 گھنٹوں میں ختم کروائی، تو یہ بھی کروا سکتے ہیں. اب میں اس میں سب سے اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ٹیپو ٹرکا والا جو ہے اس کا مرڈر کیوں ہوا، اس کے قریبی عزیز تھے ملک مشتاق جو دونوں گروپ کے ساتھ رابطے میں تھے اور صلح کی کوشش کر رہے تھے. اس دوران تیفی بٹ کے ایک قریبی دوست نے کچھ ایسے شواہد دیے فوٹیجز کے ساتھ کہ ٹیپو ٹرکا والا آپ سے صلح کی بھی بات کر رہا ہے اور آپ کے بیٹے کو قتل کروانے کی کوشش کر رہا ہے. جس کے بعد obviously جو بھی بندہ ہوگا وہ ہیپر ہوگا. اگر کسی کے بیٹے کو قتل کروانے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہو، وہ جھوٹی تھی، سچی تھی،
اس بندے نے آگ لگائی جو تیفی بھٹ کا قریبی تھا یا جو بھی تھا وٹ ایور اٹ از، اس میں کچھ بڑھاوا پولیس والوں نے دیا، اچھا جس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ مرڈر ہوا. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد جب پھر صلح کی بات چلی تو امیر بلاج ٹیپو نے بہت سے شواہد ایسے اس کو سامنے آئے جس کے بعد پھر صلح کی بات ہوئی. جی. اب بلا ٹرکاں والا 1994 میں قتل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹیپو ٹرکاں والا 16 سال بعد 2010 میں قتل ہوتا ہے. 16 سال اس دشمنی میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر کیوں کون سے لوگ ہیں جو بار بار ہوا دیتے ہیں؟ بالکل. اس کے بعد بلاج کی بھی صلح قریب تھی. جی بالکل. بلاج کے جو قریبی دوست تھے وہ عمرے کی ٹکٹ لے چکے تھے اچھا. کہ بلاج اور تیفی بھٹ عمرے پہ جا کے خانہ کعبہ میں صلح کریں گے. اچھا. تو پھر جو سابق ڈی ایس پی ہے اقبال بلّہ، جی جی. اس کے بیٹے نے اور باقی دوستوں نے بلاج کو بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا کہ تو پلوان ہے، تیرا بندا نہیں، انج کرنا یہ کرنا. پھر بلاج نے ان دوستوں کے ساتھ مل کے تیفی بھٹ اور گوگی بھٹ کے گھر پہ فائرنگ کی. اچھا. وہ مقدمات پولیس کی مدعیت میں درج ہوئے. اس کے باوجود پھر صلح کی بات شروع ہوئی 6 سال بعد. اچھا. لیکن اس کے بعد بلاج کے بارے میں بھی قریبی دوست جو تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ کئی پولیس افسران بالکل جو بلاج کو پرووک کر رہے ہیں کہ تیفی بھٹ اور گوگی بھٹ کے گھر پر کوئی لانچر مروائی جائے، کوئی فائرنگ کروائی جائے. ایسے ہی. تو جب اس طرح کی بات کسی کو بھی پتہ چلتی ہے تو پھر وہ obviously ہائپر تو ہوگا. بلاج کے قتل کے بعد اب دیکھیں ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے برملا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بلاج کا قتل ہوا ہے تو یہی جو آج ایس پی سی سی ڈی ہیں آفتاب پھلروان، یہ او سی یو میں تھے، آرگنائز کرائم یونٹ میں. تو یہ تفتیش کر رہے تھے. تو بلاج کے دادا کو سلطان محمود اور بچو پہلوان کو اور ان کے ساتھ ان کا ایک کزن ہے کفایت شاہ، ان کو میں خود سی اے کے دفتر لے کر گیا. اچھا. میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. کیا اس بات کا تیفی بھٹ کو نہیں پتا چلا ہوگا؟ ضرور چلا ہوگا. میں ان کو لے کے گیا کہ جی زیادتی ہوئی ہے، بلاج کا قتل ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم نے حقائق دیکھے کہ یہ تو دشمنی بڑھا رہی ہے جو پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں اور پولیس افسران ہیں، پھر ہم نے اور بھی فائنڈ آؤٹ کیا. پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے اپنا ویلاگ بھی کیا کہ بلے کے قتل میں جب تیفی تھا ہی نہیں تو اس دشمنی کا آغاز ہی غلط ہوا. اس کے بعد جب جاوید بھٹ قتل ہوا، اب میں ایک آپ کے پروگرام میں یہ پہلی بار بریکنگ بتانے لگا ہوں کہ تیفی بھٹ نے اپنے دوستوں میں یہ بات کی ہے ابھی کہ اگر کوئی حساس ادارہ تفتیش کرے، پولیس افسران نہیں، چونکہ تیفی بھٹ اور سلطان محمود اور بچو پہلوان، سلطان محمود اور بچو پہلوان نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دشمنیاں پولیس نے بڑھائی ہیں. اب تیفی بھٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حساس ادارے تفتیش کریں، میری فیملی کو اور ٹیپو ٹرکاں والا گروپ کی فیملی کو بلوا لیں، میرٹ پہ تفتیش کر کے تو فیصلہ نکل آئے گا کہ کون کون ذمہ دار ہے اس دشمنی کو بڑھانے میں. ابھی امیر مصعب جو ہے جس کی ابھی حال ہی میں ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، تیفی بھٹ کے بہنوئی جاوید بھٹ کے قتل کے بعد، آج میں آپ کے پروگرام میں ساری بریکنگ بتا رہا ہوں، امیر مصعب اس بات پہ ایگری ہو گیا تھا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. بالکل. اب میں ایک بڑا سینئر صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، محسن بیگ صاحب جاوید بھٹ جس کا مرڈر ہوا ہے وہ اس کے بڑے قریبی دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے جاوید بھٹ کی فیملی سے بات کی اور امیر مصعب گروپ سے بھی بات کی. محسن بیگ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ یہیں دشمنی ختم ہو اور صلح ہو جائے. اب اس میں جاوید بھٹ کی فیملی نے obviously تیفی بھٹ سے بھی رابطہ کیا ہوگا، ان کی طرف سے ایک پازیٹیو پیغام آیا کہ وہ صلح کے لیے ایگری ہیں جاوید بھٹ کے مرڈر کے بعد. امیر مصعب بھی ایگری تھا. لیکن پھر کیا ہوا، لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے اس بات کو پھر ہوا دی، آگ لگائی اور امیر مصعب کو ڈی ٹریک کیا. اب میں امیر مصعب کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میرا بھی ٹیپو ٹرکاں والا سے تعلق تھا، امیر مصعب اور بلاج بہت چھوٹے تھے. اگر اس کی اپروچ کو دیکھا جائے تو وہ لنڈن سے وہ بیرسٹر بنائے اور آج جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ، ان کے چیمبر میں وہ پریکٹس کرتا رہا ہے بلاج کے مرڈر سے پہلے. اگر اس کو اس اپروچ سے دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا
کہ میں اپنے بچوں کو وراثت میں دشمنی دے کر جاؤں, لیکن اگر اس کی عمر کو دیکھا جائے, اس کی ایج کو دیکھا جائے, تو اس کو جو پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو پاس ارد گرد آج بھی پولیس افسران ایسے ہیں جو اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو بلے دا پوترا, ٹیپو دا پتر, تو وہ اس کو پھر اٹھا رہے ہیں کہ تو پہلوان ہے. اگر امیر مصعب کی بات کی جائے تو وہ ایگری تھا. اس بات کی تصدیق جو ہے وہ محسن بیگ صاحب سے کی جا سکتی ہے, جنہوں نے دونوں گھروں میں صلح کی بات کی. تو پھر میں برملہ کہہ رہا ہوں, لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے ایسا کیا کہ امیر مصعب کو روک دیا. آج پھر یہ صلح جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکی. تو جس طرح آپ نے بات کی, ہم اس کی مثال بھی دے چکے ہیں, اور ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھلروان برملہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پولیس چاہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک پولیس نہیں چاہ رہی. جب وہ چاہے گی تو نہ صرف ٹیپو ٹکا والا گروپ کی اور تیفی بٹ کی صلح ہوگی, بلکہ پنجاب کی جتنی بھی بڑی دشمنیاں ہیں, جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب یہ چاہ رہی ہیں مریم نواز کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول ہو اور قتل و غارت رکے, تو اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سہیل ظفر چٹھا جیسا آفیسر, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جیسا آفیسر, یا بلال صدیق کمیانہ جو سی سی پی لاہور ہیں, اگر وہ چاہیں تو ایک ہفتے میں پورے پنجاب کی صلح ہو سکتی ہے. بالکل. شیراز نثار صاحب, سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے, کیا سی سی ڈی پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ دیکھیں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں, اب سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جو صحافیوں کے سامنے بات کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سی سی ڈی میں اگر کوئی ملازم کرپشن کرے گا تو پہلے اس کا منہ کالا کیا جائے گا, پھر اس کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں 2 مقدمات بھی درج ہوئے ہیں سی سی ڈی کے مقابلوں کے حوالے سے کہ یہ مبینہ مقابلے تھے. میں نے یہی سوال آفتاب پھلروان سے کیا جو ایس پی سی سی ڈی ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ اس وقت کے ہیں, یہ پہلے سے یہ مقابلے تھے جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور بعد میں یہ مقدمات درج ہوئے ہیں. تو ابھی سی سی ڈی میں اگر کوئی کرپشن کرے گا, یا جس طرح سابقہ ریکارڈ ملتا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ پیسے لے کر بھی دشمن داروں کے مخالفین کو مارتے رہے ہیں, اگر سی سی ڈی میں کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. شیراز نثار صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ سی سی ڈی اپنا کام کیسے کر رہی ہے. اور ناظرین, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چاہتی ہیں کہ صوبے میں امن و امان قائم ہو, اور وہ اس کے لیے انہوں نے سی سی ڈی بنائی. ماضی میں بھی جو ہے وہ ان کے چچا جو ہیں شہباز شریف حاتمی اعلیٰ نے بھی پولیس مقابلوں کے لیے ایک فورس بنائی تھی. اب دیکھتے ہیں کتنی صورتحال کنٹرول ہوتی ہے. آپ بھی ہمیں اپنی آگاہ سے بتاتے رہیے, آگاہ کریں. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے QC TV.